بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا ارشاد، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کی آپس میں صلح کروا دو۔ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو مومن کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا اور کسی مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان کے درمیان صلح کروا دو، اور یہاں پہ ان دونوں گروہوں کو مومن کہا ہے۔ اگرچہ لڑائی کرنا کفر ہے، لیکن لڑائی کرنے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ تو کتاب الایمان میں امام بخاری اس روایت کو جو ذکر کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ اگرچہ لڑائی کفر ہے، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھا لے اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں، تو ان کا یہ فعل کفر پر مبنی ہے، لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس کے ارتکاب سے کافر ہو جاتا ہو، کیونکہ کفر اور کفریہ عمل ہونا ایک الگ چیز ہے اور پھر اس کے بعد کافر ہو جانا ایک الگ فعل ہے۔ تو امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے، حدثنا عبد الرحمن بن المبارک حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے روانہ ہوا کہ ایک شخص کی جا کر کے مدد کروں۔ لڑائی تھی علی رضی اللہ عنہ کی اور دوسری طرف سید عائشہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کی آپس میں لڑائی تھی، اور یہ لڑائی طول پکڑ گئی، اور یہ وہی لڑائی ہے جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ ایک طرف علی رضی اللہ عنہ تھے اور ایک طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک بندے کی مدد کرنے کے لیے نکلا، اور وہ شخص کون تھا؟ علی رضی اللہ عنہ۔ فلقینی ابو بکرہ تھا، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کہا مجھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ملے، فقال، کہا این ترید، تو کہاں کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کدھر جا رہا ہے؟ قلت، میں نے کہا کہ انصر ھذا الرجل، میں اس بندے کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس بندے سے مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ جو تھے یہ مخضرم تھے۔ مخضرم اس بندے کو کہتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تھا لیکن ایمان نہیں لائے، اور یہ بعد میں جا کر کے ایمان لائے اور صحابی نہیں بن سکے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن حالت ایمان میں نہیں دیکھا، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو یہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ابو بکرہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں اسے ایک بندے کی مدد کرنے لگا ہوں؟ تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ارجع فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، واپس پلٹ جاؤ،
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے اذا التقى المسلمان بسيفهما، جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں، جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ھذا القاتل فما بعد المقتول، قاتل کا معاملہ تو واضح ہے کہ اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، تو مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ مقتول نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ یعنی جب دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، قاتل نے اپنی تلوار سے مقتول کی گردن اتار دی، اب مقتول نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس کے اوپر تو ظلم ہوا، اب دونوں کا معاملہ آپ نے کہہ دیا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ جو مقتول ہے نا، یہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا، دونوں ہی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی کو قتل کر دیں، وہ تو اس کی قسمت کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، وگرنہ اگر اس کی قسمت ہوتی تو وہ بھی تو اس کو قتل ہی کرنا چاہ رہا تھا نا، دونوں کا ارادہ قتل تھا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں اور دونوں ہی جہنم کے اندر جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کو ثابت کیا کہ قاتل اور مقتول یہ ہیں مومن، یعنی اگر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں مومن، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دونوں مومن آپس میں لڑیں، ان دونوں کو مومن بھی کہا، اور ساتھ آگے کہا کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن اگر آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہی رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو قاتل سمجھنے، کافر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک فعل کفریہ ہے، کوئی آدمی کسی کے خلاف اٹھے اور اس کو قتل کرنا چاہے، یہ ہے کفریہ فعل، بندہ کافر نہیں ہوتا، البتہ کفر کی ایک خصلت اس بندے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات بڑی سمجھنے کے لائق ہے، ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا اور پڑھا کہ ایک آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اب گناہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ گناہ کیا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کوشش کی کہ وہ چوری کرے گا، ارادہ کیا، ارادہ ایسا تھا کہ اس نے ارادہ کیا میں چوری کروں گا، پھر اس کا ارادہ ختم ہو گیا اور اس نے وہ چوری نہیں کی، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ البتہ ایک وہ آدمی ہے جو چوری کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کی عملی طور پہ کوشش کرتا ہے، کسی کے گھر میں جاتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ لگا رہتا ہے لیکن کسی چیز کو بھی نہیں چرا سکتا اور وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کو اپنے اس ارادے کا گناہ نہیں ملا، اس کو گناہ ملا کیونکہ اس نے کوشش کی ہے۔ جب کوشش نہیں ہوگی تو ارادہ آپ ختم کر دیں گے تو گناہ گار نہیں ہے۔ یہ قاتل اور مقتول جو دونوں ایک دوسرے کے خلاف کوششیں کر رہے تھے، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور جو مقتول ہے وہ بھی حریص علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تو تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے کہ آپ سے ذکر کیا کہ یہ جنگ جمل تھی، ایک طرف علی رضی اللہ عنہ، ایک طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، دونوں طرف لڑنے والے صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے، ایک طرف سپہ سالار علی رضی اللہ عنہ تھے اور ایک طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، دو مسلمان آپس میں ملے، تلوار لے کر کے ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے جو عائشہ کے خلاف لڑ رہے تھے وہ جہنمی ہیں، یا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف لڑ رہے تھے یہ جہنمی ہیں؟
ہم ان دونوں کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ دونوں طرف صحابہ کرام تھے، اور دونوں طرف یا تو صحابہ کرام تھے یا دونوں طرف تابعین تھے، اور دونوں کی جو آپس کی لڑائی تھی وہ کسی وجہ سے لڑائی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں، وہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کی کوئی وجہ نہ ہو، بغیر کسی وجہ کے، اور بغیر کسی ایسی وجہ کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ وہ وجہ بنتی نہیں۔ اگر وہاں پہ وہ وجہ بنتی ہو تو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑ بھی پڑ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے کے اوپر زیادتی کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، آپ اس مسلمانوں کے گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف لڑ تو سکتا ہے، لڑائی کرنے کی اجازت ہے، اور یہ اس صورت میں لڑائی ہوگی جب وہ لڑائی کسی وجہ کے ساتھ ہوگی۔ اگر بغیر کسی وجہ کے وہ لڑائی ہوگی تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو بہت چھوٹی چھوٹی آپس میں لڑائیاں تھیں، وہ اقتدار کی لڑائیاں نہیں تھیں، وہ حرص کی لڑائیاں نہیں تھیں، وہ کچھ چھوٹے چھوٹے انتظامی معاملات تھے جن کی وجہ سے وہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہو چکی ہیں، اور ان لڑائیوں میں ہمارے لیے کو لڑنے کا کوئی ثبوت اور جواز بھی نہیں ہے، اور ہم ان کی ان لڑائیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کے فتوے بھی نہیں لگا سکتے۔ امام بخاری اسی بات کو تو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دو مسلمان اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار بھی اٹھا لیتے ہیں تو وہ رہتے مومن ہی ہیں، البتہ ان کے اندر ایک فعل ایسا آ چکا ہوتا ہے جو کفریہ ایک فعل ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ لوگ کافر نہیں ہوتے۔ یہ احنف ابن قیس جو ایک مخزرمی تھے، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ بھائی یہ دونوں آپس میں مسلمانوں کی لڑائیاں ہیں، لہذا آپ اس لڑائی سے الگ تھلگ رہو، تمہیں کسی ایک کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں تھی ہے، لیکن احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ احنف بن قیس نے یہ بات سنی اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے اس لشکر کے خلاف لڑے جو سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بعض صحابہ کرام اور بعض تابعین جو لڑ رہے تھے ان کے خلاف مل کے انہوں نے جہاد کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی کیوں ہوئی اور لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اور سید عائشہ آپس میں ان کا ایک رشتہ بھی ہے، اور رشتہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بڑا قریبی رشتہ ہے، یعنی علی بیٹے لگتے ہیں اور سید عائشہ رضی اللہ عنہا ماں کے درجے پر فائز تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک درجہ تو ویسے ہی ماں کا دے دیا تھا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ماں ہیں، اور ایک درجہ علی رضی اللہ عنہ کو اضافی بھی ملا کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور داماد ہونے کی وجہ سے سید عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور اعتبار سے ان کی والدہ بھی بنتی تھیں۔ تو یہ بعض ایسے فتنے شامل ہو چکے تھے صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں لڑانے والے تھے۔ یہ صحابہ آپس میں لڑنے والے نہیں تھے، بلکہ صحابہ میں کچھ گروہ ایسے شامل ہو جاتے تھے جو کچھ شکوک و شبہات پھیلاتے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرتے، جس کی وجہ سے یہ آپس میں کچھ لڑائیاں ہو گئیں۔ لیکن ان لڑائیوں کی وجہ سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عائشہ غلط تھی، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی غلط تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں دونوں صحیح تھے، البتہ ان کی جو لڑائی ہے وہ ایک الگ فعل ہے، وہ دونوں صحیح تھے، اور کسی کے اوپر ہماری طرف سے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے، اور ہم کسی کو یہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی روح سے اس بات کو ثابت کیا کہ لڑائی کفر ہے، لیکن اس لڑائی کے کفریہ فعل سے کوئی بندہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کر کے
اللہ کی جہنم کا حقدار بن چکا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔